ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 کا پہلا حصہ سمجھیں گے۔ پہلے دین اسلام کے حلال و حرام کا فلسفہ سمجھیے گا، پھر اس کے بعد اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال ہونے کی وجہ جانیے گا۔ پھر اس تفصیلی گفتگو کی روشنی میں آخر میں ہم آیت نمبر 5 کا پہلا حصہ، اس کے متن کو، ترجمے کو اور تفسیر کو سمجھیں گے۔ اگر غور کیا جائے نا تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے تمام نظام شمسی ہوں یا نظام آب رسانی، نباتات ہوں یا حیوانات، یہ سب انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن انسان یہ خاص قسم کا مقصد عظیم لے کر پیدا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے زندگی بسر کرے گا۔ اس مقصد عظیم کے حصول کے لیے پاکیزہ عادات و اخلاق درکار ہیں۔ عادات و اخلاق کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا ماحول اور غذائیں بھی پاکیزہ ہوں۔ یہ بات تو طے شدہ اور مسلم ہے نا کہ ماحول انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، حالانکہ خارجی چیز ہے۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ غذا جو بدن انسانی کا حصہ بن جاتی ہے وہ انسان کے اخلاق و عادات و کردار پر کتنا اثر انداز ہوتی ہوگی۔ تو دین اسلام نے جیسے ماحول کو پاکیزہ رکھنے کا حکم دیا، اس سے کہیں زیادہ پاکیزہ غذاؤں کے استعمال پر زور دیا ہے۔ ہر معاملے کی طرح اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نسل انسانیت پر عظیم احسان فرمایا کہ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا اور گندی اور خبیث اور نقصان دہ چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ پاک نے کسی چیز کو حلال یا حرام کس بنیاد پر قرار دیا؟ اس کی وضاحت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں کر دی۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں۔ تو حرام کردہ کچھ چیزیں تو قرآن نے خود بیان فرما دی، جیسے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر مزید وضاحتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس حوالے سے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ جانور اپنی طبیعت و فطرت کے اعتبار سے ہی خبیث ہیں، جیسے خنزیر جس کا تذکرہ قرآن نے کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کی شکلیں بطور عذاب جن جانوروں کی شکل میں مسخ کر دی گئی ہوں وہ جانور بھی خبیث ہیں، جیسے بندر و خنزیر بنا دیے گئے تھے۔ ان جانوروں کے گوشت کھانے والوں میں خبیث اور گندی عادات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ معاشرے میں گندگی اور فحاشی ہی تو پھیلائیں گے اور کیا کریں گے۔ اسی طرح وہ جانور جن کا کام چیڑ پھاڑ کرنا ہے اور کھا جانا ہے، جن کو ہم درندے کہتے ہیں، جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ، ان کے کھانے سے سخت دلی اور ایذا رسانی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیڑیے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، کیا کوئی انسان کسی کو کھا سکتا ہے؟ یعنی جب انسان بھیڑیے کا گوشت کھائے گا تو بھیڑیے جیسی عادات پیدا ہوں گی، تو کیا انسان بھی کسی کو کھائے گا؟ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بیان فرمایا، جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلیوں والے درندے
اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے ان کو کھانے سے منع فرمایا۔ اسی طرح تکلیف پہنچانے والے دیگر جانور جیسے سانپ ہے، بچھو وغیرہ، یہ سب حرام ہے۔ تو یہ بندر، خنزیر اور شیر، چیتا، بھیڑیا، سانپ، بچھو وغیرہ یہ ذبح کرنے سے بھی حلال نہ ہوں گے، کیونکہ یہ فطرتاً اور خلقتاً ہی خبیث ہیں، یا دوسروں کو ایذا پہنچانا ان کی خصلت ہے۔ اب ان جانوروں کی طرف متوجہ ہو جائیں جو حلال ہیں، بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ۔ ان کے لیے شرط عائد کی گئی کہ ان کو ذبح کیا جائے تاکہ دم مسفوح جو حرام ہے ذبح کرنے سے ان کے وجود سے باہر نکل آئے اور ان کا گوشت پاکیزہ ہو جائے۔ پھر ذبح کی 3 بنیادی شرائط لگائی گئی۔ نمبر 1، ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ نمبر 2، اس ذبیحہ پر بسم اللہ پڑھے۔ اور نمبر 3، غیر اللہ کا نام نہ لے۔ اگر ان 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے نا تو جانور ذبح کرنے کے باوجود بھی حلال شمار نہیں ہوگا۔ لیکن آج کی آیت مبارکہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے مطابق وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہے اس کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور بھی حلال ہے۔ سادہ سے مختصر جملے میں کہیں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کے علاوہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھیے کہ کتاب اور اہل کتاب سے کیا مراد ہے۔ کتاب سے وہ آسمانی کتاب مراد ہے جس کا آسمانی کتاب ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہو، جیسے تورات، انجیل اور زبور۔ اچھا، ویسے اس کتاب زبور کا تو کہیں وجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس وقت کسی قوم کا دعویٰ ہے کہ وہ زبور پر ایمان رکھتی ہے اور عمل کرتی ہے۔ بہرحال یقینی طور پر یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کا ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات و انجیل میں سینکڑوں تحریفات ہونے کے باوجود ان 2 مسائل میں ان کی تعلیمات بھی اسلام کے عین مطابق ہے۔ وہ بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کو حرام کہتے ہیں اور ذبیحہ پر اللہ کا نام لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کے بغیر جانور کو مردار سمجھتے ہیں۔ اور دین اسلام میں جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کے مذہب میں بھی حرام ہے، اور گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے، اگر اہل کتاب میں سے اگر کوئی ذبیحہ پر قصدن اللہ کا نام نہ لے یا غیر اللہ کا نام لے تو اس کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے 2 بنیادی باتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ اگر یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ انہوں نے ذبیحہ پر اللہ کا نام نہیں لیا یا غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا ہے تو اب ایسے کتابی کا ذبیحہ کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، کسی علاقے یا ملک میں ان کی عام عادت یہی ہو جائے کہ یہ اللہ کا نام نہیں لیتے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں تو بھی کھانا جائز نہیں ہوگا۔ ویسے تو آج کل یورپینز کے ذبح کرنے کے طریقے ہی غلط ہیں، جھٹکے دیتے ہیں، عجیب طریقے سے جانور کو مارتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ان کی فوڈز کمپنیوں سے لے کر کھانے کو اپنا سٹیٹس سمجھتے ہیں۔ وہ میکڈونلڈز، KFC، پیزا ہٹس اور دیگر یورپ سے آنے والی پیکنگ میں گوشت کے پروڈکٹس، اس کو تو ہم گرویدہ نظر آتے ہیں۔ تبھی تو ہمارے اخلاق و عادات تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ نہ غذائیں ہی پاکیزہ رہی ہماری اور نہ ماحول۔ تو اب اس تفصیل کو ذہن میں رکھیے اور آیت مبارکہ کی طرف اب دیکھیے۔ الَّيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج تمہارے لیے حلال کر دی گئیں تمام پاکیزہ چیزیں۔ آج یعنی حجۃ الوداع، عرفہ کے دن تمام پاکیزہ چیزیں جو پہلے بھی حلال تھیں ہمیشہ کے لیے حلال کر دی گئیں، تا قیامت یہ حلال رہیں گی۔ اور طیبات کا لفظ استعمال کر کے اشارہ بھی کر دیا کہ ہم نے پاکیزہ چیزیں انسانوں کے لیے حلال قرار دی ہیں، اور جو حرام کی ہیں وہ گندی اور نقصان دہ ہیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے جن کو کتاب دی گئی۔ یہاں طعام سے اہل کتاب کا ذبیحہ مراد ہے۔
ان کا ذبیحہ حلال ہونے کی وجہ میں نے تمہیدی گفتگو میں بیان کر دی۔ اگر وہ وجوہات نہ پائی جائیں پھر ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور تمہارا ذبیحہ ان اہل کتاب کے لیے حلال ہے، یعنی مسلمان اگر جانور ذبح کریں تو اس جانور کا گوشت اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ وغیرہ کو کھلا سکتے ہیں۔ تو یہاں تک آیت نمبر 5 کا آدھا حکم بیان ہوا۔ اس کو تفصیلاً بیان کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے اتنی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ آیت کے اگلے حصے میں اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان مردوں کا نکاح جائز قرار دیا گیا۔ اس میں بھی کچھ تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔